یہ امت امت نہیں رہی، یہ فرقوں میں بٹ چکی ہے، یہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ مذہبی اختلاف صحابہ میں تھا، ہم میں بھی رہے گا، صحابہ میں بھی تھا، ہم میں بھی رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ سیاسی اختلاف صحابہ میں بھی تھا، ہم میں بھی رہے گا۔ امت تو بنو، امت تو بنو، امت تو بنو، ایک دوسرے کے دشمن تو نہ بنو۔ کبھی دین کے نام پہ عداوت، کبھی سیاست کے نام پہ عداوت، کبھی ووٹ کے نام پہ دشمنیاں، کبھی رشتوں کے نام پہ لڑائیاں، کبھی ماں باپ سے سینگ پھنسائے، کبھی بہنوں سے سینگ پھنسائے، کبھی بھائیوں سے سینگ پھنسائے۔ ارے میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان میں حاضر ہوں، نماز پھر پڑھوں گا۔ رشتے ناتوں کی قدر سکھائی۔ 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے اور ابوا سے حاجیوں کا قافلہ گزر رہا ہے، آپ کے ساتھ 60-70 ہزار کا مجموعہ ہے حجاج کرام کا۔ اب والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک سے گزرتے ہیں، اس قافلے نے ابوا کی وادی میں قیام کرنا ہے، سارا انتظام وہاں ہو چکا ہے۔ ماں کی قبر پر پہنچے، 6 سال کی عمر میں یہی ماں سے جدائی ہوئی تھی، آج 63 سال کی عمر ہے۔ 57 سال 7 دنوں میں صدمہ بھول جاتے ہیں لوگ، 57 برس گزر گئے، ماں کا دکھ نہیں بھولا، نہیں بھولا۔ وہ جگہ بھی عجیب ہے جہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے۔ میں سن 2000 میں عمرہ کرنے گیا، پھر میں ایک عرب دوست کی جیپ لے کر ابوا گیا اور وہاں ایک رہبر کو ساتھ لے کر پہاڑوں کے اندر قبر کو ڈھونڈنے گیا۔ میری زندگی سفروں میں گزر گئی، میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، میں نے جو کیفیت وہاں محسوس کی ہے کہیں کبھی محسوس نہیں کی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا ہوں پر میرے اوپر کوئی خاص کیفیت نہیں تھی، وہ کیفیت جو میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ محسوس کی میرا اب بھی کلیجہ پھٹتا ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسا خوفناک پہاڑی۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، میں نے جو کیفیت وہاں محسوس کی ہے کہیں کبھی محسوس نہیں کی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا ہوں پر میرے اوپر کوئی خاص کیفیت نہیں تھی، وہ کیفیت جو میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ محسوس کی میرا اب بھی کلیجہ پھٹتا ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسا خوفناک پہاڑی سلسلہ ہے۔ انسان نام کی شے نہیں ہے اور میرے نبی کی ماں پہ موت نے اچانک وار کیا۔ میرے نبی کی عمر صرف 6 سال تھی، 6 سال کا چھوٹا سا بچہ اور ایک خادمہ ام ایمن، ایک ماں آمنہ، ایک خود ہستی مبارک۔ اچانک موت نے وار کیا۔ ایک پہاڑی ہے کوئی 40-50 فٹ اونچی جس پر ایک ایسے قدرتی فرش بنا ہوا ہے، وہاں وہ قبر تھی، وہاں وہ قبر تھی، وہاں اچانک موت نے وار کیا۔ میرے نبی نے اماں کو پکارا، اماں جواب دینے کے قابل نہیں، یوں کروٹیں بدلتی ہیں اور بولا نہیں جاتا۔ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ اس میں آدمی یوں پہلو کروٹیں بدلتا ہے اور بولا نہیں جاتا۔ حضرت آمنہ پہلو بدل رہی، بولا نہیں جا رہا، ماتھے پہ پسینہ ہے اور میرا نبی سہما ہوا، ڈرا ہوا۔ ہائے کاش تم وہ جگہ دیکھو، وہ دیکھو تو تمہیں پتا چلے کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے اور تمہارے نبی پر کیا کیا دکھ ستم آئے ہیں اور کن کن گھاٹیوں سے میرا نبی گزر کر تمہارے لیے راحت اور رحمت کا سبب بنا ہے۔ ماں نے اپنی طاقت کو جمع کیا اور ایک جملہ بولا، کل حی میت وکل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ لگتا ہے میرے بیٹے میرا بچہ۔ ہائے 25 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر میں تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں 25 سال کی عمر میں کہانی مک رہی ہے۔ ہائے میرے بچے، جوانی نے ڈھلنا ہے اور زندگی نے ختم ہونا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے، پر ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم پاک ہوگا، عالم روشن ہوگا۔ اور میرے نبی کی ماں مر گئی اور میرا نبی سینے پہ سر رکھ کے جن ہچکیوں سے رویا ہے وہ ہچکیاں میں وہاں کھڑا سن رہا تھا۔ میری زندگی کا سب سے یادگار سفر ہے وہ
کچھ لوگ آئے پتہ نہیں کہاں سے آئے، یا ابوا جا کر کسی کو ام ایمن نے بلایا، تدفین ہوئی وہیں اوپر پہاڑ پر ہی۔ نیچے اترے تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اترے تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی کوئی نہیں، تو پیچھے مڑ کے دیکھا اوپر سے آوازیں، وہ پیچھے گئیں، دوڑ کے اوپر گئیں تو اوپر جا کے عجب دل خراش منظر تھا، ابوا کے پہاڑ بھی ہچکیاں لے رہے تھے کہ 6 سال کا محمد بن عبداللہ ماں کی قبر کو چمٹ کے لیٹا ہوا تھا، ایسے ماں کی قبر سے یوں لپٹا ہوا اور اوپر پڑا ہوا۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا کیا کہہ رہے تھے، اے اماں تجھے تو خبر تھی میں تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی، میں تیرے بغیر کہاں جاؤں؟ تو ام ایمن نے پکڑا، کہا بیٹا محمد اٹھو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دو۔ یہ ایسا صدمہ تھا، 57 سال بعد اب آپ قبر پر سے گزرے تو ادھر ہی اتر گئے، قافلے کو ادھر اتارا اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر بیٹھے، اپریل کی دھوپ، ننگے سر احرام ہے، 2 چادریں، گھٹنے اٹھائے اور ان پر ایسے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے، جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے روتے ہیں۔ میرا نبی 63 سال کی عمر میں ماں کی قبر کے سرانے یوں گھٹنے میں سر دے کے جو رونا شروع کیا، روتے روتے ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ ہے رشتوں کی قدر سمجھائی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ایسی نوکری کرتا کہ اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ فرمایا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرے گا کھل جائے گا، نافرمانی کرے گا ٹوٹ جائے گا، اور اگر تو نے توڑ دیا تو کبھی جنت کی ہوا نہ لے سکے گا۔ یہ اخلاق سکھائے۔ میں تمہارے سامنے کیا روں، ہمارے تو مدرسے والوں نے اخلاق پڑھانے چھوڑ دیے، تم سے کیا رونا روں کہ بھائی بھائی کا دشمن، معاف کرنا سیکھا ہی نہیں، جواب دینا عزت سمجھا جاتا ہے۔ ارے چپ رہنے میں بھی بڑا مزہ ہے، سر جھکانے میں بھی بڑی مٹھاس ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، یہ 3 کام جہلم والے کر دو، میرا نبی کہتا ہے جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔